إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عظمت اور تقدس والا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر دو ایسے واقعہ پیش آئے، اور بالخصوص عاشورہ کے دن سے تعلق رکھنے والے دو واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ تو خوشی کا ہے، اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے، فرعون کے ظلم سے نجات کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کا روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں مشرکین رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اس سے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر رمضان کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو ہدایت دی اس دن روزہ رکھنے کے لیے۔ یہ ایک نبی کا روزہ تھا جس کو
دوسرے افضل نبی نے اختیار کیا اور اپنی امت کو شکر کے طور پہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نحن احق بموسیٰ منکم، یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ تم سے زیادہ حقدار ہم موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ یہ خوشی کا واقعہ تھا جو ایک نبی کے لیے نجات کا باعث تھا، اور نبی نے روزہ رکھا اور پھر یہ روزہ آج تک قائم رہا۔ اس روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن وہیں پہ ایک دوسرا حادثہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا ہے، جو مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ان افراد کے لیے جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور جن کے صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اتنا زیادہ مشہور کیا گیا اور اس کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا اور اس کے تعلق سے اتنی باتیں گڑھی گئیں کہ آج وہ افراد جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی بعض صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس عقیدے پہ ہیں اس عقیدے کے اندر کسی بھی صحابی سے کسی بھی طرح کا کوئی بغض رکھنا، کسی بھی صحابی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا، کسی بھی صحابی کے خلاف بولنا اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو برباد کرنے کی طرح ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات صحابہ کرام کے تعلق سے کیا کہتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی صحابہ کرام کو کیا ہدایت دی۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور ان کا اسلام کیسا ہونا چاہیے، اور ان کے پاس جو اسلام اور ایمان آیا ہوا ہے وہ کن کے ذریعے سے آیا ہے۔ وہ اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مارتے ہیں، اپنے ہی ایمان پہ تلوار چلاتے ہیں اور اپنے ہی اسلام کی پیٹھ پہ خنجر گھونپتے ہیں۔ یہ ہم خود کر رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی اور منہج کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اسلام اور ایمان کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی بالکل صحیح ہے، اور اسلام کے بعد جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کر دیں، اس کے بعد چاہیں تو صحابہ کرام تک کو برا بھلا کہہ لیں، ہمارا ایمان صحیح سالم رہتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، قرآن کریم میں انبیاء کرام کے بعد جس کا تذکرہ کیا گیا ہے بہترین الفاظ میں، جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن کے لیے رب تعالیٰ نے اپنی جانب سے رضامندی کا اظہار کیا ہے، ایسے صحابہ کرام کے تعلق سے ہم اپنی زبانیں کھولتے ہیں، ہم ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے پہ شک کرتے ہیں، ان پہ مختلف قسم کی الزامات عائد کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام سب باقی ہے اور بالکل صحیح سالم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے، صحابہ کرام سے مراد وہ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی جائیداد کو، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو مہاجر صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا کہ جو تم چاہو اختیار کر لو، میں اس سے ہٹ جاتا ہوں۔
جنہیں تاریخ انصار کے نام سے جانتی ہے، ان صحابہ کرام کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ پھر ان صحابہ کرام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئے یا ان کے بعد ایمان لے آئے۔ یہ سارے صحابہ کرام ہیں جن کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے بعد آئے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، صحابہ کرام ہیں جن کے تعلق سے آیتیں ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے بعد باقی کون بچتے ہیں؟ مہاجرین اور انصار کے بعد وہ لوگ باقی بچتے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئے، صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ فتح ہو گیا، وہ مکہ میں رہ گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ مدینہ والے انصاری بھی نہیں تھے۔ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ صحابہ کرام کی اتباع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اس میں مہاجرین سارے کی سارے شامل ہیں، انصار سارے کی سارے شامل ہیں، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام لانے والے سارے کی سارے صحابہ کرام شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام ان کو دیتا ہے اور ہم کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ آپ غور کریں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انصار، مہاجرین اور جو صحابہ کرام تھے یہ اللہ سے راضی ہوئے پھر اللہ ان سے راضی ہوا، نہیں، پہلے اللہ نے اپنی رضامندی کو ذکر کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتلایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو کیا ہم ان سے ناراض ہوں گے؟ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے کیا ہم ان پہ تنقید کریں گے؟ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے کیا ہم ان پہ انگلی اٹھائیں گے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، یہ ہمارا دین بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے ہم اس سے دل سے راضی ہو جائیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اس سے ہم دل سے راضی ہو جائیں۔ اسی لیے ہمارا جو عقیدہ ہے اور جس عقیدے کو ہماری کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، جو صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کرام سے نقل کیا گیا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدے کی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی مشہور عقیدے کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے، وَنُحِبُّ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ محبت ہمیں سارے صحابہ کرام سے ہے، لیکن سارے صحابہ کرام سے محبت اتنی ہی کرتے ہیں جتنی احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہماری محبت قرآن اور حدیث سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی کی محبت میں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی کسی صحابی سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، کسی صحابی سے ہم تبرہ بھی نہیں کرتے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَحُبُّهُمْ ایمان وَدِینٌ وَإِحْسان، کہ صحابہ کرام سے محبت دین ہے، صحابہ کرام سے محبت ایمان ہے، اور صحابہ کرام سے محبت احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے محبت نہ کرنا، ان سے بغض رکھنا، کسی بھی صحابی سے اگر آپ بغض رکھتے ہیں تو یہ کفر ہے،
صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے آپ کے دلوں کے اندر، اور آپ پہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ فسق ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے، اپنی زبانوں کو دیکھیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہی افراد جو صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا کیا باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہی وہ عقیدہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام احمد، امام مالک، سارے لوگوں کا عقیدہ یہی ہے۔ جب بات آتی ہے تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلو کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی ہے۔ صحابہ کرام میں کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو شہادتیں نصیب ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی شہادتیں نصیب ہوئی، لیکن ہمارے ایمان میں حد سے تجاوز کب ہوتا ہے، ہماری محبت حد سے بڑھتی کب ہے؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دوسرے صحابہ کرام پہ تنقید شروع کرتے ہیں۔ آپ کبھی پڑھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ تو آپ کو حیرانگی ہوگی۔ جس انداز سے، جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پانی بند کیا گیا تھا، جس طریقے سے، جس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا، اگر آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ لیکن نہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جس عقیدے پہ رہنا چاہیے اس عقیدے کو چھوڑ کر ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، اور ہم بھی اسی لہ میں بہہ جاتے ہیں اور صحابہ کرام پہ، صحابہ کرام کی اولاد پہ ہم تنقید کرنے لگتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری امت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت ہم بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر اور پھر عثمان، اور پھر ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل کی، کنا نخیر فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم افضل قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ فضیلت تھی ان صحابہ کرام کی۔ آج ہم مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ سب سے افضل اس امت میں کون ہے۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خواب ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پڑے، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزن کیا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری پڑے، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزن کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری پڑے۔ کتنی روایتیں ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو اتنی روایتیں ہیں کہ ایک مسلمان شک بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں کہا تھا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بلا لاؤ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو۔ دوسری روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ تاکہ میں ایک کتاب لکھ دوں، ایک لکھ کے دے دوں اور مسلمان بعد میں اختلاف نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو چن سکتے ہیں؟ کہ وہ خلافت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ بھی تھی، مسلمانوں نے اختیار بھی کیا۔ آج اسی خلافت کے تعلق سے کتنی باتیں کہی جاتی ہیں، کتنی ویڈیوز آپ لوگ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کے دلوں میں شک پیدا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک، جو حق میں ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کے تعلق سے غلط زبان استعمال کرتا ہے تو اس کی ایمان پہ شک کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی بڑے عالم ہو، اگر کسی بھی صحابی کے تعلق سے زبان کھولتا ہے کہ فلاں صحابی اقربا پروری کا شکار تھے، فلاں صحابی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جب حکومت تھی تو شامل کر لیا، اس طرح کے کوئی بھی شخص اگر زبان کھولتا ہے تو اس کا جواب تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں دے چکے ہیں، اسی وقت جواب دیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی آج کے زمانے میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اس شخص کے ایمان پہ شک کیا جائے گا۔ اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے سلف کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ کوئی کسی بھی صحابی سے بغض رکھنے والا کفر کے کام کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق ہے اور وہ قرآن و سنت سے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بالکل صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے درمیان کیا چیزیں ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان کیا اختلاف ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان کیا جنگیں ہوئیں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے اہل سنت و جماعت یعنی سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ کیا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے اوپر کلام کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، سلف کا عقیدہ یہ ہے، تابعین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جنگوں میں ہمیں شامل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بعد میں پیدا کیا، ہم ان کی جنگوں سے محفوظ رہے۔ ہماری تلوار کسی بھی صحابی کی طرف نہیں اٹھی، نہ کسی صحابی کے فیور میں اور نہ ہی کسی صحابی کے خلاف میں۔ تو آج ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبانوں کو، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدے کی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے تعلق سے بات کرنے سے، ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے دل کے اندر کچھ ہے۔ آج بہت سارے نام نہاد محققین آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے، ایک سے ایک ہیں، احادیث کی کتابوں کو لے کر صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تشیع بھرا ہوا ہے اندر، شیعیت ہے اندر، لیکن اوپر سے وہ اپنے آپ کو سلفی ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شیعیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی کسی صحابی کے خلاف بولے۔ کسی صحابی کے خلاف اگر کوئی شخص بولتا ہے تو وہ شیعوں کا کام انجام دے رہا ہے، سلف کا کام انجام نہیں دے رہا ہے۔ کہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہماری زبان بھی اتنی قوت والی نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے تعلق سے بات کریں گے۔ وہ صحابہ کرام جن کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ قیامت تک آنے والے
زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 2 بار ذکر کیا کہ 3 بار ذکر کیا۔ اس میں اتفاق ہے کہ 3 صدیاں سب سے بہترین صدی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے گزرنے کے بعد پھر تابعین کا زمانہ تھا۔ یہ 3 زمانے سب سے بہتر رہے ہیں، ان 3 زمانوں کے اندر جو لوگ تھے وہ سب سے بہتر تھے۔ اب آپ جس پہ بھی تنقید کریں گے اسی زمانے سے متعلق ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اسلام کے اندر شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی اور آپ کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں لے آتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے درمیان کچھ ہوا بھی، آپ کو صحیح بخاری میں کچھ نظر آتا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر کچھ نظر آتا ہے، کھینچ کھانچ کر لے آتے ہیں، معلوم ہے ان کے طریقے کو، کھینچ کھانچ کر لائیں گے کہ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ چیزیں پیش آئیں۔ یہ دونوں صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ان صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ ان کے جھگڑے آپس میں تھے، ان کے ساتھ ہی ختم ہوئے، وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دی گئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنتی ہیں، ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی بنایا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی بنایا تھا۔ اور حدیث کے اندر خود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ساری چیزوں کو بالکل صحیح قرار دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلاف کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خلافۃ النبوہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء۔ سنن ابی داؤد کی روایت آپ دیکھیے کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگا، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خلافت کو چلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طریقے سے ماحول رہا، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ویسے رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں کمزوری پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت جسے چاہے گا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کس کو دی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور جب بھی کسی بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو وہ چیز اچھی مانی جاتی ہے، خیر اور خوبی والی چیز مانی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ کتنی دور تک گیا۔ تاریخ پڑھیے اور تاریخ میں غور کیجئے، صحیح تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلامی تاریخ کیسی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں بہت سارے افراد ہیں جن کے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنی زبان سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر حقیقت میں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ پورے سال کامیاب رہا، اور جس کو یہاں پہ گمراہی مل گئی تو یہ جان کے رہے کہ بہت ساری احادیث کا انکار وہ شخص کر بیٹھتا ہے، بہت ساری احادیث کو قبول نہیں کرتا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اعتراض کرتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو بنیاد بناتا ہے وہ عام طور پہ ایسی روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو اچھی طریقے سے جانیں، صحیح عقیدے کو عقیدے کی صحیح کتابوں سے پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہمارا عقیدہ ہے وہ سلف کے عقیدے کے مطابق اگر ہے تو ہم اس کو پہ جمے رہیں۔ اگر ہمارے عقیدے کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہم اپنے آپ کو سلف کے عقیدے کے مطابق صحیح کریں، اس لیے کہ نجات صحابہ کرام کے عقیدے میں ہے، نجات تابعین اعظام کے عقیدے میں ہے، نجات ائمہ کرام کے عقیدے میں ہے، اور ان کے عقیدوں میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ نہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ امام شافعی رحمہ اللہ سے الگ تھا، نہ امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ امام مالک سے، نہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ امام احمد بن حنبل سے۔ چاروں علماء کرام کے، چاروں ائمہ کرام کے عقیدے ایک تھے، فقہ الگ الگ ہیں، لیکن عقیدے سب کے ایک تھے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے بھی، قرآن کے تعلق سے بھی، حدیث کے تعلق سے بھی، یعنی مکمل عقیدہ ایک تھا، اختلاف کہیں بھی نہیں ہے۔ اور آج جو ہمیں عقیدہ دیا جاتا ہے، کبھی معتزلہ کا عقیدہ دیا جاتا ہے، کبھی اشاعرہ کا عقیدہ دیا جاتا ہے، کبھی منہج دیا جاتا ہے اخوان المسلمین کا جو کہ شیعوں سے لیا گیا ہے، جو صوفیت سے لیا گیا ہے، جو اشریت سے لیا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح عقیدے پہ ہیں۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب تک ہمارے لیے ہدایت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو ایک معیار بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے تو آپ ہدایت پہ ہیں، یہ قرآن کریم کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر آپ کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہے، آپ کا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے، تو آپ ہدایت پہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر آپ دائیں ہو گئے، بائیں چلے گئے، تو آپ صحابہ کرام سے کٹ کے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ کافی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، نمٹے گا آپ سے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسے ویسے ایمان اور عقیدہ رکھنے کے حق نہیں دیا ہے کہ آپ جو چاہیں عقیدہ رکھیں۔ آپ کا عقیدہ قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہاں سے ہٹ گئے تو آپ اسلام سے ہٹ رہے ہیں، صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ رہے ہیں، اور پھر جو آپ کا نتیجہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں، اپنے منہج کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے میں ہم صحابہ کرام پہ تنقید کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دل میں کسی صحابی کے لیے بغض رکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی صحابی کے کسی عمل کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کے اندر ان کے خلاف بغض رکھ رہے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے عقیدے کو صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، جن کے یہاں کمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کو دور کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر کچھ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ نکال دے، انہیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرمائے، جو شفا یاب ہیں، صحت مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت یابی اور شفا یابی کو دائم اور قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ علیہ فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی